أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلیمان، اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس کو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں پڑھتے تھے. وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ اس چیز میں پڑ گئے جو بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی. وما یعلمان من احد، جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کو جادو کے کرتب سکھاتے، حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، تو اس سے کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، بس تم کافر نہ بنو. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، مگر وہ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جانتے تھے کہ جو کوئی اس چیز کا خریدار ہو، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیسی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس کو سمجھتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ مومن بنتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا بدلہ ان کے لیے بہتر تھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس چیز کو سمجھتے. ابھی جن آیات کی تلاوت اور ترجمہ کیا گیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 102 اور 103، یہ دو آیات کی تلاوت کی گئی ہے اور ان کا ترجمہ کیا گیا ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت دو فرشتے جو نازل ہوئے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے جادو کا تذکرہ فرمایا ہے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج کل جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں بہت سارے جادوگر، اور نقش سلیمانی وغیرہ اس طرح سے مختلف چیزیں مشہور ہیں، جس سے ذہن یہ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو تھا اور وہ اس کو استعمال کرتے تھے.
یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور کفریہ خیال ہے۔ ان آیات میں صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، کفر کرنے والے شیاطین تھے، یہ صراحتاً فرمایا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم کو یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا نخواستہ کوئی جادوگر تھے۔ پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیا جادو کوئی حقیقت ہے یا کوئی افسانہ ہے یا کوئی فرضی کھیل ہے۔ شریعت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو جادو کوئی افسانہ اور نظریاتی کھیل اور تماشا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ امور ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور ایک وہ امور ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہوتے ہیں لیکن اس کے ہم قائل ہیں۔ نظر آنے والی دنیا تو ہم دیکھ رہے ہیں جو آبزرویشن میں ہے ہمارے، اور بہت سارے امور جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن محسوس ہوتے ہیں۔ ہوا ہے، فضا ہے، نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری نظر سے تو اوجھل ہیں لیکن ہمارے شعور میں۔ بعض چیزیں وہ ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے لیکن اس کے ہم قائل ہیں، جیسے ہم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ نے عقل دیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے روح دی ہے، انرجی ہم سب کے پاس ہے۔ انرجی نظر نہیں آتی لیکن اس کا وجود ہے، اس کو ہم سب مانتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں پائی جانے والی تمام کی تمام چیزیں دو طرح کی ہے، بعض نظر آنے والی ہیں اور بعض نظر نہیں آنے والی ہیں، اور ان دونوں قسم کی چیزوں کو ہم مانتے ہیں، ایسے ہی اس کے پیچھے جو اسباب ہوتے ہیں وہ اسباب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جس سبب کے ذریعے سے، جس سورس کے ذریعے سے یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض اسباب وہ ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، بعض اسباب نظر نہیں آتے۔ تو جادو کس چیز کا نام ہے؟ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی وجہ اس کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو وجہ ہے، جو اس کا ذریعہ اور سبب ہے، وہ بہت سی مرتبہ نظر نہیں آتا۔ الامور الخفیہ، الامور الغریبہ علی الاسباب الخفیہ، جادو کس کو کہتے ہیں؟ امور غریبہ، ایک اچنبے کی چیز جس کے پیچھے کوئی مخفی سبب ہو، اس کو جادو کہتے ہیں۔ اس لیے اس کا وجود ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی اچنبے کی بات ہے اور کوئی بہت عجیب و غریب بات ہے، کوئی بہت چھپا ہوا علم ہے، ایسی بات نہیں۔ دراصل اس سلسلے میں عام طور پر جنات کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، یہ جنات کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء کے ذریعے سے بھی اس کا وجود ہوتا ہے۔ جب کبھی کسی کے اوپر کوئی اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو عام طور پہ خیال یہ جاتا ہے کہ کون کرا دیے، کیا ہے، اس طرح کے خیالات جاتے ہیں۔ پھر عاملوں کی چکر کاٹتے ہیں اور پھر وہ بھی کچھ بتا دیتے ہیں کہ بھئی تمہارے رشتہ دار ہے اور تمہارے قریبی لوگ ہیں، تمہارے آس پاس کے رہنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور بعض مرتبہ وہ اس طرح کے اشارے دیتے ہیں کہ جس سے مختلف اپنے خاندان کے قریبی لوگوں سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں اس بات کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کرائیں تبھی حالات خراب، یہ کوئی ضروری نہیں۔
حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے کہیں پر لکھا ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو وضاحت کے ساتھ ایک موقع پر تفصیل سے بیان فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے اوپر جادو کرائے تبھی اس کے اوپر جادو ہو، تبھی اس کے حالات خراب ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کرانے والے انسان نہیں ہوتے، بلکہ انسانوں کے مداخلت کے بغیر یوں ہی جنات کسی کے اوپر جادو کروا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کی وجہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جسم کے ہر عضو کو، ہر حصے کو عظمت والا قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اس کے ہر حصے کا اکرام کرنا ہے، کسی کو ادھر ادھر پھینکنا نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی عظمت والی چیز کہیں بے عظمتی کی جگہ پڑی ہوتی ہے تو وہ نحوست کا سبب بنتی ہے، لعنت کا سبب بنتی ہے۔ جیسے نعوذ باللہ قرآن پاک کا کوئی ورق اگر کہیں کچرے میں پڑا ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایفیکٹ تو ہوگا ضرور۔ وہ ایفیکٹ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بے برکتی اترتی ہے، لعنت اترتی ہے، اور یہی لعنت ہوتی ہے جو مختلف پریشانیوں کا، مصیبتوں کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے جسم کے بال، ہمارے جسم کے ناخن بھی باعظمت ہے، قابل اکرام و قابل احترام۔ جس طرح ہمارا جسم پورا کا پورا قابل احترام ہے، ایسے ہمارا ایک ایک بال بھی شریعت کی روح سے بہت قابل احترام ہوتا ہے۔ اگر ہمارے بال، ہمارے ناخن، یہ چیزیں بھی کہیں نالی میں، باتھ روم میں، گندگی کے مقامات پر پڑے ہوتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس کے بال اور جس کے ناخن اور جس کے یہ اعضاء ہیں ان کے ساتھ لعنت اور نحوست وابستہ ہو جاتی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نحوست اس وجہ سے ہے کہ بھئی جس کے بال ہے اس کے ساتھ نحوست ہے، گندی جگہ پر ہے۔ اس وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں کہ چونکہ یہ گندے مقامات یہ جنات کی آماجگاہ ہوتے ہیں، جو خراب قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کو انسانوں میں جو بری عادتوں والے انسان ہیں سب آپ کو شراب خانے میں نظر آئیں گے، جو برائی کرنے والے لوگ ہیں سب آپ کو جوے کے اڈوں پر نظر آئیں گے۔ ان کا کام کیا ہے؟ رات بھر جوا کھیلنا ہے، دن میں سوتے پڑے رہنا ہے، اور اس کے بعد مار دھاڑ کرنا ہے، اس کے اوپر دادا گیری کرنا ہے۔ کوئی ان کا کام دھام تو ہے نہیں۔ ایسے ہی جو غلط قسم کے جنات ہوتے ہیں وہ گندگی کے مقامات پر ہوتے ہیں، وہ ان کی آماجگاہ ہوتی ہیں۔ جیسے انسانوں میں خراب انسان گندے مقامات پر، ویسے خراب جنات گندے مقامات پر۔ تو جیسے خراب انسانوں میں ان کا کام ہی بس کسی کے اوپر دادا گیری کرنا اور کسی کے اوپر کسی کو تکلیف دینا، یہی ان کا کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ گھر میں جاتے ہیں بیوی کو تکلیف دیتے ہیں، بچوں کو تکلیف دیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا کام ہی صبح سے شام تک دوسروں کو تکلیف دیتے رہنا ہے۔ ایسے انسان بہت پائے جاتے ہیں، اور کہاں پائے جاتے ہیں؟ خراب اڈوں پر پائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایسے جنات بھی ہوتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسانوں کے اندر جتنے فرقے اور جتنی جماعتیں، جتنی قسمیں ہوتی ہیں، جنات میں بھی اتنے پائے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جنات انسان کے تابع ہیں، لہٰذا جتنی چیزیں یہاں ہوتی رہیں گی اتنے تمام کام وہاں ہوتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بیت الخلاء جاتے وقت جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کون سی مخلوقات سے؟ غلیظ ترین بری مخلوقات سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب ہم بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، وہاں کون مخلوق ہے؟ وہاں تو ہم دروازہ بند کر کے جا رہے ہیں، کوئی اندر نہ آئے، کوئی ہمیں دیکھے نہ، وہاں کون سی مخلوق ہے؟ تو یہ خبث اور خبائث وہاں پر ہوتے ہیں۔
تو اس وجہ سے ہمیں دعا سکھلائی گئی۔ اب یہ ہے کہ وہاں پر جو بری مخلوقات ہیں وہ بری مخلوقات یا تو ہمارے اعضاء کو، ہمارے بال کو استعمال کر کے ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں، جیسے انسانوں میں بہت سارے انسان ان کا کام ہی بس دوسروں کو تکلیف پہنچانا، ان کا کام تکلیف پہنچانا۔ یا پھر یہ ہے کہ چونکہ بال ہمارا ہے اور کوئی بھی بعظمت چیز کسی بری جگہ پر پڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ نحوست اور لعنت کا سبب بنتی ہے، اس وجہ سے وہ ہمارے لیے لعنت کا سبب بنتا ہے بال۔ اب بہت سارے لوگ پریشان پھرتے ہیں کہ سارے کے سارے ٹیسٹ نارمل آ رہے ہیں، کوئی بیماری ڈائگنوس نہیں ہو رہی ہے، پورے انویسٹیگیشنز ہو گئے ہیں۔ تو بھائی اسکیننگ مشین میں اور خون کے ٹیسٹ میں یہ ساری چیزیں نہیں، ان کی میڈیکل ٹیکنالوجی اتنا آگے نہیں بڑھی ابھی تک کہ یہ چیزیں بھی ڈائگنوس ہو جائے کہ کیا لعنت ہے اور کیا جادو ہے۔ اور پھر اگر کچھ ہے تو وہ جو ہے بس کوئی کرانے والا ہے تبھی ہو، کوئی ضروری نہیں، بغیر کسی کرانے والے کے بھی ایسی چیزوں کے اثرات ہو جاتے ہیں، نمبر 1۔ دوسرے، جس طرح انسان جب بری عادتوں میں ملوث ہوتے ہیں تو دوسرے برے انسان ان کے دوست بن جاتے ہیں، ایسے ہی جب انسان بری عادتوں میں ملوث ہوتے ہیں تو برے جنات بھی ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، برے جنات لگ جاتے ہیں۔ اور جب برے جنات لگتے ہیں تو اب وہ کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیاطین میں اور جنات میں خباثت غالب ہوتی ہے، خیر غالب نہیں ہوتا، خباثت غالب ہوتی ہے۔ ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں علماء بھی ہیں، ان میں حفاظ بھی ہیں، ان میں بہت دیندار نیک بزرگان دین بھی ہیں، ان میں سب ہیں، جتنے انسانوں میں، ان میں شیعہ بھی ہیں، ان میں ہندو بھی ہیں، ان میں مشرکین بھی ہیں، ان میں یہودی ہیں، ان میں عیسائی ہیں، ہر فرقہ ان میں پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان کے تابع ہے۔ تو انسان جتنی قسم کے، وہ ساری کی ساری قسموں میں ہوتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ انسان میں غلط لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اچھے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ان میں وہ تو ان کے پاس تو عمریں بہت زیادہ ہیں، بہت لمبی لمبی عمریں، لیکن یہ ہے کہ ان کے رہنے کے واسطے، ان کے ایگزسٹنس کے لیے زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں پڑتی، ورنہ اپنے کو رہنے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ تو اللہ نے زمین کو انسان کے لیے آباد کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اتارا ہے، اور اس سے پہلے یہاں پر وہی لوگ آباد تھے، لیکن ان کے لیے باضابطہ کوئی جو ہے جگہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ مخلوق جو ہے نہیں نظر آنے والی مخلوق ہے، اس وجہ سے ہم سے زیادہ مقدار میں، ہم سے زیادہ تعداد میں وہ ہے، لیکن اب ان کا کام الگ ہے، ہمارا کام الگ ہے، اس لیے بہت سی مرتبہ وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر لیتے، لیکن بعض مرتبہ چھیڑ چھاڑ کر لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں نقصان کا سامنا ہوتا ہے، دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ مجھے بہت سی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی چیز میں کر لیا ہوں پھر بھول جا رہا ہوں، میں نے یہ کام کر لیا، شریعت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی شرعی چیزوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ فلاں صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا اور میموری لاس ہو گئی، لیکن آپ پتہ نہیں آپ لوگوں کے مشاہدے میں کبھی یہ بات آئی ہو یا نہ آئی ہو، لیکن میں نے اب تک کئی ایسے لوگوں کے بارے میں سنا اور دیکھا بھی ہے، بعض سے ملاقات بھی کی، میموری لاس ہو گئی، لیکن قرآن پاک، وہ حافظ قرآن تھے، قرآن پاک پورا یاد ہے، قرآن نہیں بھولے، بقیہ ساری چیزیں بھول گئے، ان کے بچے کون ہیں، ان کی بیوی کون ہے، وہ کہاں رہتے تھے، کیا ہے کیا نہیں، کچھ بھی یاد نہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کی جو ہے وہ
ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ میموری لاس ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے، بعد میں ان کو واپس آ جاتا ہے ایسا. تو ایسا نہیں کہ قرآن واپس آ گیا وہ پھر یاد ہو گیا، وہ قرآن بھولے ہی نہیں. یہ قرآن پاک کے ساتھ، شریعت کے ساتھ اللہ کا بڑا غیر معمولی حفاظتی انتظام ہوتا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کبھی بھی جنات فرشتوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتے، فرشتوں سے زیادہ طاقتور وہ ہوتے نہیں. اس لیے اللہ نے ہمارے ساتھ جتنا حفاظتی دستہ رکھا ہے کبھی بھی جنات کا نہیں رکھا، یاد رکھیے. اور کبھی بھی یہ دھوکے میں پڑنے کی بات نہیں، ارے بھائی وہ بہت بڑے عامل ہیں، ان کے ساتھ تو پورے جنات کی فوج چلتی ہے، ان کو کون کیا کرتا ہے. یہ ساری بیکار باتیں ہیں، ہمیں جنات کی فوج کی ضرورت ہی نہیں ہے. جتنی دعائیں دیکھیں گے آپ، وہ تمام کی تمام دعاؤں میں اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے. اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے وعدے کیے اور وہاں کوئی سبب کو ذکر کرنے کی ضرورت پڑی تو اللہ نے فرشتوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کا تذکرہ کیا. جنات کا تذکرہ نہیں، جنات کے ذریعے حفاظت کی جا رہی ہے. ایک عامل صاحب مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ کے ساتھ حاسدین بہت ہیں. ہاں بھائی ظاہر بات ہے، ہوں گے، میں بھی تو کچھ ہوں تو ہوں گے میرے ساتھ، کیا برا ہے. تو بولے کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کا چیک اپ کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ کسی کے اوپر جن کو حاضر کرے دوسرے، اور اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہاں بہت سارے حاسدین ہیں اور مختلف جو ہے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو اور بھی کچھ بولے، میرے کو تو اتنی دلچسپی نہیں تھی تو یاد بھی نہیں. تو ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے. تو وہ میں بولا کہ ٹھیک، یہ تو معلوم نہیں تھا میرے کو، تو معلوم ہی ہے یہ ہوں گا اتنا. تو اگر آپ اجازت دیے تو میں آپ کی حفاظت کے لیے ایک کو مقرر کر دیتا ہوں، لیکن آپ کو تھوڑا سا اہتمام کرنا پڑے گا، ان کا وظیفہ آپ کو دینا پڑے گا. میں بولا کیا وظیفہ ہے؟ وظیفہ پیسے ویسوں میں نہیں ہے، بس یہ ہے کہ صبح شام آپ کو جو ہے سورہ فاتحہ اور تینوں قل پڑھ کے آپ جو ہے ان کو بخشنا ہے. 2 جنات کو میں آپ کے ساتھ حفاظت کے لیے لگا دیتا ہوں. تو میں بولا لگا دیجیے، میں مانگا نہیں آپ سے کچھ نہیں، اب آپ لگانا چاہ رہے ہیں کسی کو میرے پیچھے حفاظت، لگا دیجیے. اب انہوں نے کچھ کیا وغیرہ، ان کا جو بھی طریقہ تھا بہرحال انہوں نے حفاظت کے لیے. اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ دونوں جنات ہے، نامہ بھی یاد نہیں ہے میرے کو، نامہ بھی بتاؤں، ایک نام یہ ہے اور ایک نام یہ ہے، یہ دونوں مستقل آپ کے ساتھ رہیں گے اور یہ آپ کو پہلے سے جانتے ہیں اور یہ رہیں گے. ٹھیک ہے. میں 1-2 دن 3 دن تک جو ہے وہ پڑھا ہوں وہ سورہ فاتحہ، اور جو وہ بتائے تھے وہ سب کچھ بھی یاد نہیں ہے ابھی، 1-2-3 سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ کوئی جن میری حفاظت کرے، خامخواہ کی بات ہے. اور جب میں یہ صورتیں پڑھ رہا ہوں تو میری حفاظت کے لیے تو فرشتے ہیں، مجھے یہ دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا کہ بھائی یہ جن ہیں اور حفاظت کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتوں کے ذریعے میری حفاظت کر رہے ہیں تو بس مجھے کسی کی ضرورت نہیں. میں حضرت شاہ صاحب سے ذکر کیا کہ حضرت فلاں سے ملاقات ہوئی تھی اور ایسا ایسا ہوا اور انہوں نے یہ کہا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ساتھ حفاظت کے لیے 2 جنات رہیں گے. میرا خیال یہ جا رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کہیں یہ غیر اللہ سے مدد کی بات تو نہیں ہوگی. اور میرا ذہن تو اس طرف جا رہا ہے. تو تھوڑی دیر سوچ کے بولے حضرت کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ اللہ سے مدد طلب کرتے رہیے اور یہ چھوڑ دیجئے وہ وظیفہ وغیرہ جو ہے. وہ وظیفہ بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کے ذریعے تو اللہ مدد کر رہے ہیں، تو غیر اللہ سے مدد لینے کی ضرورت کیا ہے. بات یہ ہے کہ جہاں آپ دعائیں دیکھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، وہ تمام کے تمام مقامات پر یا تو حفاظت کے لیے فرشتوں کے دستے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہے. آیت الکرسی میں بھی اس کا بہت اہتمام ہے. تو میں ایک تو یہ بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں بھول جاتا ہوں. یہ آیت جو ہے بہت سارے ملحدین لے کر کے کہتے ہیں دیکھیں نبی ہے اور وہ بھول جاتے تھے جادو کے اثر سے، تو شریعت کیسے محفوظ رہی؟ اس پر میں نے سنایا کہ شریعت کی کوئی بات آپ نے بھولی نہیں ہے،
اور یہ تو ہمارا تجربہ بھی ہے کہ بہت سارے علماء کو ہم نے دیکھا ہے کہ جن کی میموری لاس ہوئی بیماری کی وجہ سے، لیکن شریعت کے احکام یاد ہے اور قرآن پاک یاد ہے. اس پر میں وہاں تک گیا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے مجھے فرمایا کہ دیکھو میرے اوپر جو اثر ہے یہ اس کی وجہ بھی مجھے پتہ چل گئی. رات خواب میں 2 فرشتے آئے. ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ ان کے اوپر کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسرے نے کہا کہ وہ جادو ہوا ہے. پہلے نے کہا کہ اچھا کس نے کروایا؟ تو دوسرے نے کہا وہ لبید ابن عاصم ایک یہودی ہے. یہودی بہت اس میں آگے رہتے ہیں. پوری دنیا میں سب سے بڑے جادوگر یہی لوگ ہیں یہودی، کیونکہ وہاں سے نسل چلی ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے، تو جادوگر تو ان نہیں تھے جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آگے تھے. وہاں سے چلا ہوا ہے سلسلہ، ان کا پورا نسب وہاں تک جڑتا ہے. تو یہودی نے کروایا. تو کہاں کروایا؟ تو ایک کنگھی میں تانت کے دھاگے کو گھیٹیاں مال کر کے کنگھی میں لپیٹ کر کے اس کے دے. تو دوسرے فرشتے نے پوچھا کنگھی کہاں ہے؟ تو فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے. تو ایک روایت کے مطابق بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، اور ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ فلاں مقام پر جاؤ، ایک کنواں ہے اور کنویں میں اترو. گئے تو کیا ہے، کنویں کا پانی بھی پورا پیلا ہے. بہرحال وہاں سے کنگھی نکالی گئی اور سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی. 11 آیتیں ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ملا کہ ہر گھیٹی ایک ایک آیت پڑھ کر کے اس پر پھونک کر کے ایک ایک گھیٹی کھولی جائے. 11 گھیٹیاں تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ جادو کا اثر یہ برحق ہے، کوئی غلط نہیں ہے کہ یہ صرف ایک فرضی بات ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اس میں جنات عام طور پر کارکرد ہوتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ جنات کے بغیر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے اثرات کی وجہ بہت سی مرتبہ ہماری گندگی ہوتی ہے. ناپاکی کی حالت میں رہنا، ناپاکی کے مقامات پر رہنا. اسی وجہ سے خواتین کے اوپر بھی بہت سی مرتبہ ایسے حالات ان کے ناپاکی کے ایام میں آتے ہیں. جو لوگ غسل جنابت کرنے میں تاخیر کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت سی مرتبہ ایسے اثرات ان کے اوپر پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ کے لیے نقصان اور پریشانی کا سبب ہو جاتے ہیں یہ چیزیں. اور جو لوگ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں ان کے اوپر کوئی جادو اثر نہیں کرتا. اور قرآن پاک کی آیات بعض ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک یہ لوگ چھوڑے نہیں. آپ تہجد پڑھ رہے تھے، ایک جن آ گیا آپ کو تنگ کرنے لگا. آپ نے اس کو پکڑ لیا، نماز سے فارغ ہو کر کے آپ اس کو پکڑ لیے. تو فوری اس نے رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ نہیں رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یہ آیت اس نے پڑھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سلطنت مانگی تھی وہ آیتیں پڑھ کر کے اس نے وسیلہ مانگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالہ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت آئی اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے بٹھایا ایک غلے پر کہ بھائی اس کی حفاظت کرو. اب وہ رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھا آ گیا اور چرا کر کے لے جا رہا تھا. وہی برائی غالب ہوتی ہے، غلہ چرا کر کے لے جا رہا تھا. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ بوڑھا انسانی شکل میں آ کر کے چرا کر کے لے جا رہا تھا، اس وجہ سے پکڑا گیا. وہ جناتی شکل میں آ کر کے کوئی چیز چرا نہیں سکتا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے الماری کے لاکر میں سے کوئی سونے کی انگوٹھی چرا لے اور وہ جن رہے گا، نہیں ہو سکے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کو یہاں تھوڑا سا سمجھ لیجئے، وقت بھی ہو گیا. وجہ کو سمجھ لیجئے. مثال کے طور پر جن سانپ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، پر اگر وہ سانپ کو آپ قتل کر دو گے تو جن مر جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جب قتل کرنے جائیں گے تو وہ سانپ کی شکل چھوڑ کے بھاگ جائے گا. وہ سانپ کو مارو گے تو جن مر جائے گا. اور اس کی صراحت احادیث میں ہے. آپ نے فرمایا کہ جب سانپ کو دیکھو تو پہلے پوچھ لو کہ اگر جن ہے تو چلا جاؤ، اور اگر سانپ ہے
جن ہے تو رک جا اور اگر سانپ ہے تو چلا جا، نہیں جن ہے تو چلا جا اور اگر سانپ ہے تو رک جا، اس طرح سے آپ نے فرمایا۔ تو اگر آپ یہ کہہ دیے ہوں اور اس کے بعد پھر سانپ کو مارے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ سانپ مر بھی جائے وہ لوگ مقدمہ آپ کے اوپر دائر نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ حدیث پاک میں صراحت ہے، تو اب اس سے زیادہ اور مضبوط بات کیا ہے؟ تو جن جو ہوتا ہے وہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے نا، ہمیں نظر نہیں آتی، ٹھیک؟ لہٰذا نظر آنے والی اور پکڑی جانے والی چیزوں کو وہ چرا کے لے کے بھی نہیں جا سکتے۔ مثال کے طور پر جب وہ نظر نہیں آتے تو آپ کے پورے لاک سسٹم میں بھی آپ کے گھر میں وہ داخل ہو سکتے ہیں اور آپ کی الماری میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، الماری کے لاکر میں بھی وہ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو چیز لے کے وہ نکل رہے ہیں وہ کیسے لے کے نکلیں گے؟ لاک ہے نا، تو اس کو وہ چیز کو بھی ویسے ہی بنانا پڑے گا غیر مرئی، یعنی انگوٹی کو نئی نظر آنے والی بنانا پڑے گا۔ یہ طاقت اور قدرت جن کے پاس نہیں ہے، وہ لے کے نکلنے کے واسطے تو لاک لگا ہوا ہے نا، کیسا لے کے نکلے گا؟ انہیں اندر جا سکتا ہے، انہیں خود نکل سکتا ہے، لیکن لے کے نہیں نکل سکتا۔ اسی وجہ سے ہماری جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں مادی چیزیں ہیں ہم سب کے پاس۔ تو میری گھڑی ہے، میری جتنی ضرورت کی چیزیں یہ سب میرے پاس مادی ہے، غیر مادی چیز میرے کام کی نہیں ہوتی۔ بہرحال جو غیر مادی ہے یہ قرآن پاک کی آیات اور یہ ساری چیزیں یہ روحانی اثر اپنے اندر رکھتی ہے۔ تو یہ بات بتا کر کے میں واقعہ بتا کے ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ کو اس کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ جن آ گیا وہاں پر بوڑھے کی شکل میں، غلہ چرا کر کے لے جا رہا تھا، تو فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ اب وہ بہت منت سماجت کرنے لگا، ہم آ گیا حضرت ابو ہریرہ چھوڑ دیے، آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دن میں، تو آپ نے خود پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ وہ مہمان کا کیا ہوا رات کے؟ حضرت ابو ہریرہ نے نہیں نقل کیا، آپ نے خود پوچھ لیا رات کے مہمان کا کیا ہوا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ میں پکڑ تو لیا تھا مگر اس نے بہت منت سماجت کی تو مجھے رحم آیا، چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو پھر آئے گا، وہ نظر رکھنا۔ پھر دوبارہ آ گیا دوسری رات، پھر پکڑ لیا، پھر منت سماجت کیا، بہت معافی تلافی کیا، رحم آ گیا، حضرت ابو ہریرہ کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے پوچھ لیا کیا ہوا، آیا کہ نہیں آیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، پھر آیا ہو اور پھر میں نے چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو پھر آئے گا۔ تیسرے دن پھر آیا، پھر پکڑ لیا۔ اب فرمایا اب تو نہیں چھوڑوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے اب تو نہیں چھوڑوں گا، اب تو پیش کروں گا۔ آپ کی خدمت میں پیش ہونے سے ہیبت، اوہو! تو یہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ لوگ بہت ڈرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک وظیفہ بتا دوں گا، کمی صرف میری نہیں ہے، کمی تو تمہاری بھی ہے۔ اگر تم لوگ میرے سے حفاظتی انتظامات پہلے کر لوگے تو میں نہیں آ سکتا۔ اور فرمایا کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لو تو پھر ہم نہیں آ سکتے تمہارے پاس۔ تو بہرحال اس نے یہ گویا کہ آیت الکرسی کا ایک تحفہ دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دی۔ پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کیا وہ آیا تھا؟ کہا آیا مگر پکڑ بھی لیا تھا، اس نے یہ تحفہ دے دیا تو میں چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد یصدق الکذوب، جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ کہہ جاتا ہے، اور اس کا سچ ہے یہ کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے گا اس کے اوپر وہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ کے اوپر بھی کبھی ہوتا ہوگا، کوئی بیٹھ گئے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور آپ آواز نکالنا چاہ رہے ہیں، آپ کی آواز ہی نہیں نکل رہی، کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، ہلنا چاہ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک ہی کام کریے، اسی وقت آیت الکرسی پڑھنا شروع کیجئے، تھوڑی دیر میں آپ نارمل ہو جائیں گے۔ اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کے سینے پہ جن بیٹھا ہوا ہے، ورنہ آپ بہت ڈر جائیں گے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا شروع کیجئے۔ ایک صاحب وہ مسمرزم وہ انہوں کرتما دکھاتے نا، وہاں چلے گئے، ایک مسجد کے امام صاحب تھے، دوست ہی ہے ہمارے، چلے گئے۔ اب وہاں پر وہ پریشان ہو گیا، اس کا کرتب چل ہی نہیں رہا ہے، پریشان۔ آخر کار
اس کو پوچھنا پڑا پورے مجمع میں، کوئی یہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں؟ امام صاحب آگے بڑھے، جی میں قرآن پڑھوں. تو آپ اگر چلے گئے تو ہم یہاں کرتب دکھا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے قرآن نہیں پڑھوں گا مگر ٹھہروں گا یہاں پر. اس کے بعد اس کا کرتب شروع ہوا، کہنے لگے آیت الکرسی پڑھ رہا تھا تاکہ میرے اوپر کوئی غلط اثر نہ پڑے. خیر بھائی، یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس کا علاج موجود ہے، اس سے حفاظتی انتظامات ہے. نہیں کریں گے حفاظتی انتظامات تو جس طرح سے ہم اپنے اوپر میل کچیل لگا لینے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں نہائیں گے خود بخود میل کچیل اور بدبو آنا شروع ہو جائے گی. ایسے ہی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے، خود بخود اثرات ہم کو گھیر لیں گے، گندگیاں ہم کو گھیر لے گی، مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے اپنے روحانی تزکیے اور روحانی حفاظت کا اہتمام کرتے رہیں. صبح و شام کی کہ وظائف ہے، دعائیں ہیں، تینوں قل ہے، آیت الکرسی ہے ہر نماز کے بعد. ان چیزوں کا اہتمام کرتے رہیں گے، نماز اور زکوٰۃ روزوں کا اہتمام کرتے رہیں گے. سارے مسائل سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو محفوظ رکھیں گے. اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.